کرتے ہیں آغاز کہانی کا جہاں سے ہم نے کہانی چھوڑی تھی۔ ناول توڑ دے قدموں کی زنجیر، رائٹر نمرا عباس، پارٹ 6۔ اسے رشک آیا تھا اس عام سی لڑکی پر جس کے پاس نہ دولت تھی نہ اس جیسی آسائشوں سے بھرپور زندگی، مگر وہ پھر بھی اس سے کئی گنا زیادہ مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس کے اپنوں کے نامہ مال میں شاید اور بہت گناہوں پر قتل جیسا کبیرہ گناہ نہیں تھا۔ اور شاید ہم سب بھی یہی کرتے ہیں، کبھی نہ کبھی ہمیں کسی اور کی زندگی کو جینے کی حسرت اور خواہش ضرور اداس کرتی ہے۔ وہ سر جھٹک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بہت بہت مبارک ہو گلشن آپ کو، آج آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، وہ کہہ کر اس کے گھر والوں کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو، آپ کی بیٹی نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، اس لیے ہم نے ان کے لیے بہت سارے انعامات کا اعلان کیا ہے۔ شہریار کمال ضبط کی انتہا تک پہنچنا جانتا تھا۔ اس کی گہری مخمور آنکھیں مگر کئی راز خود میں چھپائے ہوئے دنیا والوں کے دلوں کو خوب لباتی تھی۔ بہت شکریہ بیٹے، یہ سب تو تمہارا احسان ہے، تم نے ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھا، اس کو اس قابل بنایا، اس کی بہترین تربیت کی۔ تایا کی بات پر شہریار شرمندہ ہی تو ہو گیا تھا۔ نہیں سر، آپ مجھے شرمندہ مت کریں، آپ کا حال میں انتظار ہو رہا ہے، جلدی سے آ جائیں۔ وہ بات بدلتا اس کنٹینر سے باہر نکلا جہاں گلشن کو فوری میڈیکل دینے کے لیے لایا گیا تھا۔ خوشی سے نہال ہوتے وہ تمام نفوس شہریار کے باہر جاتے ہی اس کی جانب لپ گئے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو، تائی، تایا، رحیلہ اور شاہ نواز نے ہم آواز ہو کر کہا تھا۔ وہ کھل کر مسکرائی اور سر کو کم دیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا تھا، مگر جیسا اس نے سوچا تھا کہ وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گی، بے خودی کے عالم میں خود سے غافل ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے دل کو کسی عجیب بے چینی نے گھیر رکھا تھا۔ شاید وجہ یہ تھی کہ وہ شاہ نواز کو کھونا نہیں چاہتی تھی یا کچھ اور سر جھٹک کر رحیلہ کا ہاتھ تھام کر اٹھی تھی کہ فریش ہو کر باہر جا سکے۔ باہر ایک الگ ہی ماحول تھا، اب دن ڈلنے کو تھا، سورج آہستہ آہستہ کسی اور آسمان کو روشن کرنے جا رہا تھا۔ گلشن نے آسمان کے بدلتے رنگوں کی جانب دیکھا تھا، کیسے پل میں سب ڈل جاتا ہے، زندگی بھی اور اس میں ملنے والی ہار اور جیت بھی۔ اچھا وقت تو نہیں رہتا تو برا وقت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آتا۔ سکون اگر بے سکونی کی پہلی سیڑھی ہے تو ہے، اس میں کیا کوئی کجی ہے، کوئی شک ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہر شے کو ختم ہونا ہے، بس باقی اس کی ذات نے رہنا ہے۔ ایک خاموش مکالمہ جو اس کے اندر جاری تھا، وہ مبہم سا مسکرائی، اتنے میں اس کی نظر اس عالی شان سٹیج کے سامنے رکھی اپنے نام کی کرسی پر پڑی۔ اپنا نام اس کرسی کی پر سب دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ اتنی اہمیت، اتنی عزت، کیا سوچا تھا اس نے یہ سب؟ کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک خستہ حال سے مکان میں رہنے والی گلشن جاوید کا نام نہ جانے کتنے لوگوں کے کانوں میں گونجا ہوگا، اور کتنوں نے اس نام کی لڑکی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردنیں اٹھائی ہوں گی، کتنوں نے اس کے نام کو زیر لب دہرایا ہوگا۔ اس کی آنکھیں یہ سوچتے ہوئے ستارہ ہوئی تھی، اگر اب بھی میں خود میں مطمئن اور خوش نہیں ہوں تو میں اس دنیا کی احمق ترین لڑکی ہوں۔ کتنے ہی گلشن نامی لڑکیاں، کتنے ہی خواب آنکھوں میں سجائے اپنی ہر امید سمیت مایوسی کی قبروں میں زندہ درگور ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے اللہ نے چنا کہ میں اپنے خوابوں کو سچ کر سکوں، میرے لیے راستے بنائے، مجھے ایسے لوگوں سے نوازا کہ جنہوں نے میرا ہر قدم پر ساتھ دیا، مجھے مخلص دوست دی، مجھے شاہ نواز دیا۔ شاہ نواز کے نام پر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ میرا بہترین دوست، میرا ساتھی، میرا مخلص، میرا شاہ نواز، یا اللہ تو اسے وہ سب کچھ ادا کر جو اس کے حق میں بہترین ہے، اگر وہ تجھ سے مانگتا نہیں ہے، آمین۔ یہ دعا اس نے اس لمحے کی جب شہریار تقریباً اس کا مختصر سا تعارف کروا چکا تھا اور اب انعام کے لیے اسے اسٹیج پر جانا تھا۔ انعام شہریار کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ سب لوگ چونک گئے، شہریار بھی۔ کیا بات ہے؟ شہریار نے پریشان لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ اپنے آگے بیٹھے لوگوں کو مسلسل دیکھ رہی تھی جیسے کسی ایک چہرے کو ڈھونڈ رہی ہو۔ دوسری قطار میں بیٹھے تایا، تائی، رحیلہ کے ساتھ والی کرسی بالکل خالی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کہاں تھا؟ اس کے لیے ہمیشہ تالیاں بجانے والا شاہ نواز، اس کی حوصلہ افزائی کرنے والا وہ فرشتہ صفت انسان، آج جب پورے شہر اس کے لیے تالیاں بجا رہا تھا تو وہ کہاں تھا؟ اس کی آنکھوں میں امید کے سب جگنو مرنے لگے تھے، اس کی دید کو ترستی اس کی نگاہیں اس کا چہرہ نہ پا کر پانی پانی ہونے لگی تھی، پر وہ کہیں نہیں تھا۔ شاہ نواز کدھر ہے سر؟ وہ میڈل، یہ سب کچھ میں اس کے ہاتھ سے لینا چاہتی ہوں، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، وہ گلوگیر لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شہریار نے آنکھ کے اشارے سے اسسٹنٹ کو بلایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ حال میں عجب بے چینی سی پھیل چکی تھی، ستائش بری ہر نظر اب سوالیہ بن چکی تھی۔ تم نے مجھ سے حقیقت چھپائی، تم نے اپنی مرتی ہوئی ماں سے سچ چھپایا، سلطانہ تڑپ کے بولی تھی۔
آواز میں لاچارگی نہیں تھی، آج آواز میں وہی گرج تھی جو بہت عرصہ پہلے کھو چکی تھی۔ اس نے پلٹ کے اپنی ماں کا سرخ پڑتا چہرہ تکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد، دکھ، تکلیف، رنج، غرض، ہر وہ تاثر نمایاں تھا جو دکھ کو عیاں کرتا ہے۔ ٹکٹکی باندھے وہ اس پری چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ اس کی ماں کا چہرہ تھا، اس کی کل کائنات کا چہرہ۔ اس نے اپنی ماں کو شاید پہلی دفعہ کوئی دکھ پہنچایا تھا۔ اس کے لیے آج ہی قیامت کا دن تھا۔ وہ سوچ کر پھر پلٹا۔ میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، میں نے گلشن جاوید کو نہیں ڈھونڈا، وہ خود مجھ تک پہنچائی گئی ہے۔ آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہے ماں، وہ خود اسے ہم تک لایا ہے۔ ہاں، یہ وہی گلشن ہے جس کے ماں باپ کو آپ نے ایک غلط فہمی کی بنا پر قتل کروایا تھا۔ وہ دکھ میں داڑا تھا، کن پٹی سے پسینے کے 2 قطرے اس کی مضبوط مٹھی کی پشت پر گرے تھے۔ میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپایا، میں صرف اور صرف صحیح وقت کے انتظار میں تھا، اور وہ وقت کل تھا جب آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کا نام اپنے کانوں سے سنا۔ میں چاہتا تھا آپ پر یہ حقیقت اس کے حواس کھولیں، نہ کہ میں یا کوئی اور۔ میں چاہتا تھا کہ جس کی مجرم بن کر آپ نے ایک عمر سزا کاٹی، آپ اس کو خود پہچانیں، خود جانیں۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کے مرتبے کی توہین کرتا، کہ میں اپنی ماں کو اس لڑکی سے متعارف کرواتا جس کی خوشیوں کی قاتل بنے میری ماں نے سالوں قید کاٹی۔ میں تھک گیا ہوں ماں، میں سچ میں تھک گیا ہوں۔ وہ نڈال ہوتا صوفے کی پائتی پکڑے کوئی سہارا ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اپنی ماں کے زرد پڑتے چہرے پر رکی۔ وہ اپنے پشت ان کی جانب کیے نہ جانے کب سے بول رہا تھا، مگر وہ کچھ لمحوں کے لیے شاید یہ بھول گیا تھا کہ اس کی ماں کو وقت نے کتنا حساس بنا دیا ہے۔ وہ سانس روک کے وہ منظر جٹلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سلطانہ بیگم اپنے ہوش گنوا چکی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ وہ اپنی ماں کی جانب لپکا، ماں۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ اس محل نما کر کے در و دیوار ہلے تھے۔ اس کے مضبوط بازوؤں میں اس کی ماں کا بوجھل پرنحیف وجود تھا۔ سمجھ بوجھ سے قاصد شہریار نے بیگانہ وار فون کو اپنی جیب میں تلاش کیا تھا۔ بالآخر فون نکال کر اس نے نمبر ملایا تھا۔ گھر کے نوکر بھی اس کی آواز پر اب کمرے تک پہنچ چکے تھے، مگر شاید تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہسپتال کی راہداری میں اسٹریچر کے ساتھ بھاگتے ہوئے اس کی شخصیت کا سارا پول زمانے پر کھلا تھا۔ آنسوؤں سے تر وہ مرجھایا ہوا چہرہ، پیشانی پر بکھرے بال، سلوٹ زدہ ٹریک سوٹ۔ اسے اس وقت کسی شے کا ہوش نہیں تھا۔ اس کی پرنور آنکھوں میں آج خود اپنے لیے وہ غصہ اور غم تھا کہ کوئی ان آنکھوں میں جھانک لیتا تو اس کا سکون بھی بے سکون آنکھیں غیرت کر دیتی۔ گلشن، شاہ نواز، شہریار کا گلا روند کیا۔ وہ شخص جس نے کبھی کسی کے آگے نظریں تک نہیں جھکائی تھی، آج ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مت جاؤ۔ وہ بے بسی سے رو دیا۔ میری ماں برسوں کے کرب میں مبتلا رہی ہیں، انہیں اس کرب میں تنہا مرنے کے لیے مت چھوڑ کر جاؤ۔ شاہ نواز کی آنکھیں ایک پل کے لیے جھک گئیں، جیسے کوئی پرانی یاد گہری کھائی سے ابھری ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ سختی سے ہونٹ پیٹ کر رہ گیا۔ گلشن نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ سلطانہ بیگم کی طرف بڑھ گئی۔ میرا سچ سنو گے؟ سلطانہ بیگم کی آواز میں التجا تھی۔ دور بیابانوں سے شاہ نواز کی بھاری آواز گونجی، اپنا سچ سنو گلشن۔ سنہری روشنیوں میں ڈوبا وہ عالیشان کمرہ کسی شہزادہ عرب کی ملکیت لگتا تھا۔ اسی کمرے میں موجود سنہرے اور سرخ امتزاج کے پردے دیوار کی کھڑکیوں پر گرے ہوئے تھے۔ وسیع و عریض دیواروں پر مختلف ممالک سے خریدے گئے فریمز نفاست سے سجائے گئے تھے۔ کمرے کے عین وسط میں ایک گول میز تھی اور اس کے گرد شاہانہ اور جدید طرز کے صوفے رکھے گئے تھے۔ انہی میں سے ایک پر وہ براجمان تھا جنہوں نے سیاہ رنگ کا سوٹ سیبتن رکھ کر رکھا تھا۔ 40 سال کی عمر میں بھی وہ 30 سالہ نوجوان لگتے تھے۔ شکل و صورت میں بالکل شہریار خان جیسے تھے۔ سگار کا کش لگاتے، دوسرے ہاتھ سے کنپٹی مسلتے، کسی سوچ میں محو تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی پر چونکے۔ یار، جاوید کتنی دیر ہے؟ عجلت میں پوچھا گیا۔ سر، میں آپ کو کچھ دیر تک بتاتا ہوں، صورتحال میری سمجھ سے باہر ہے۔ آگے سے مرضی کا جواب نہ پا کر انہوں نے فون بند کر دیا اور پچھلی سرگرمی میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد پھر فون بجا۔ سر، اس مرتبہ اس کا تنفس پھولا ہوا تھا۔ ہاں جاوید، بولو کیا بات ہے؟ کچھ کنفرم ہوا؟ عجلت میں ہی سوال ڈرا گیا۔ سر، آپ آج کی میٹنگ کینسل کر دیں۔ جاوید کسی بے چینی میں مبتلا تھا۔ ارے یار، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کل الیکشن ہے، ایسے کیسے کینسل کر دوں؟ آج کی کمپین بہت سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آج نہ گئے تو اتنی محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مزاج بگڑ گئے تھے تو الفاظ بھی بے ربط تھے۔ تنفس تو اکبر خان کا بھی پھولا تھا۔ آخر بات ہی ایسی تھی کہ صدا کے معطل مزاج اکبر خان بھی اپنے غصے پر قابو نہ پا سکے۔ ان کی سالوں کی محنت ضائع ہونے کے در پر تھی اور ان کا مخلص ترین ساتھی ان کا سیکرٹری نے یہ مشورہ دے رہا تھا۔ خان صاحب، میری بات سمجھیں، میں وہ جانتا ہوں جو ابھی آپ نہیں جانتے ہیں۔
اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس نے اصرار کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم واپس آ جاؤ۔ کچھ سوچ کر انہوں نے بڑے تحمل سے جواب دیا تھا، شکر ہے خان صاحب۔ جاوید نے تشکر کا سانس بھرا تھا، بالآخر وہ اس کی بات مان گئے تھے۔ فون رکھ کر وہ انٹرکام کی جانب بڑھے۔ جاوید آ جائے تو مجھے اطلاع کر دینا اور اسے گھر بھیج دینا، تو ماننا انداز میں کہتے وہ مڑے، چہرے پر تجسس واضح تھا۔ بہت انہماک سے دروازے کی جانب قدم بڑھاتے کوٹ کا سب سے نچلا بٹن بند کیا۔ سرخ اور سیاہ رنگی بنارسی ساڑی میں ملبوس وہ حسن کا شاہکار لگ رہی تھی۔ ہاتھ میں اپنے خاندانی کنگن چمکائے وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ جب گھر کا نوکر دیوانہ وار بھاگتا ان کی جانب آیا تھا۔ بھی آخری زینہ رہتا تھا، وہ وہیں رک گئی۔ بی بی جی، صاحب پر جان لیوا حملہ ہوا ہے، وہ ہانپتے ہوئے بولا تھا۔ وہیں شل ہوتی آخری زینے پر بیٹھتی گئی۔ ان کے چہرے کی ساری رونق مانک پڑنے لگی۔ ایک کھلا ہوا گلاب ہمیشہ کے لیے مرجھا گیا۔ اکبر خان، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ایک آنسو چھلک کر گال کو بھگو گیا۔ پھر اطراف میں کیا قیامت برپا ہوئی، انہیں خبر نہیں تھی۔ سلطانہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے اپنے شوہر کا سفید چہرہ تکتی رہیں۔ بابا کو کس نے مار دیا ماں؟ آپ اسے ڈھونڈ کر مار دو، جیسے اس نے میرے بابا کو مار دیا۔ 10 سالہ شہریار نے اپنی ماں کی گود سے سر اٹھا کر کہا تھا۔ بری بات شہریار، ایسے نہیں کہتے، آپ کے بابا کو کسی نے نہیں مارا، کسی پڑوسن نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے شہریار، اب جائیں باہر، دیکھیں آپ کے ماموں آئے ہیں۔ سلطانہ نے آنسو پونچھ کر اسے بہانے سے باہر بھیجا تھا۔ یہاں موجود تمام لوگ جو مجھے سن رہا ہے، میں سلطانہ خان اکبر خان کی بیوہ ہونے کے ناطے آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب میرے شوہر اکبر خان کے قاتلوں کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم اکبر خان کو انصاف دلانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اور وہ ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، مگر ان کا خود سے کیا وہ وعدہ انہیں چین کی نیند سونے نہ دیتا تھا۔ پولیس اپنی کارروائی شروع کر چکی تھی، مگر سلطانہ کسی پر بھی اعتبار کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ اپنی جانب سے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر سب بیکار تھا۔ کسی بھی تفتیش کا کوئی خاص نتیجہ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ وہاں بے یقینی تھی، قاتل نے اپنا کوئی نشان جیسے چھوڑا نہیں تھا۔ 10 مرلے کے اس گھر میں نچلی منزل پر ڈرائنگ روم میں بیٹھے وہ کب سے سر جھکائے خاموش آنسو بہا رہے تھے۔ جب ان کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی، تک یوں بیٹھے ہوتے رہیں گے جاوید صاحب؟ وہ خرامہ چلتی ان کے پاس آ بیٹھی۔ جانے والے چلے جاتے ہیں جاوید، آج تک کون خدا کی لکھی مٹا سکا ہے؟ اپنے محسن کو کیسے بھول جاؤں؟ ٹھنڈی آہ بھر کر انہوں نے صوفے کی پشت پر سر ٹکایا تھا۔ مگر گلشن کا کیا قصور ہے؟ کب سے آپ کو یوں دیکھ کر پریشان ہو رہی ہے؟ میں اس کے سوالوں کا کیا جواب دوں کہ اس کا باپ کس دکھ کو دل سے لگائے بیٹھا ہے؟ ان کی آواز میں بے بسی تھی۔ کوشش کر سکتا ہوں، میرے اختیار میں یہی تو ہے، مگر مجھے نہیں لگتا دل کی ماں کی میں پہلے جیسا ہو سکوں گا۔ خان صاحب نے کہاں نہیں ہماری مدد کی، کتنے احسان ہیں ان کے، یہ گھر، یہ در و دیوار، گلشن کی پیدائش کا جنم، گل کی پیدائش کا جشن، میری نوکری، یہ سب جو ہم نے جمع کیا ہے، یہ سب ان کا احسان ہے۔ میں ان کا ایک سیکرٹری تھا، معمولی سا انسان۔ انہوں نے مجھ پر اعتبار کیا، مجھے اپنے راز سونپے، مگر افسوس، کاش وہ ایک آخری بات بھی مان لیتے۔ اگر وہ مان لیتے تو آج کہتے ان کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا اور وہ ایک مرتبہ پھر زاروں کی طرح رو دیے۔ میری عدت ختم ہونے سے پہلے مجھے سچ جاننا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ تیش میں بولی تھی، میڈم ہم اپنی کارروائی کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد قاتل کا نشان مل جائے گا۔ فون کے اس پار سے دبی آواز آئی تھی، کب سے ڈھونڈ رہے ہو اس کا نشان؟ 2 ماہ ہو گئے ہیں، پولیس کیا کر رہی ہے؟ تم سب کیا کر رہے ہو؟ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی اگر مجھے 1 ہفتے کے اندر کوئی اپڈیٹ نہ ملے۔ میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، ایک دفعہ میں باہر نکلنے کی قابل ہو گئی تو پورے ملک میں تہلکہ مچا دوں گی، تم سب کے چٹھے کھٹے کھول دوں گی۔ میں اکبر خان جیسا معاف کر دینے والا، درگزر کرنے والا دل نہیں رکھتی۔ میں سلطانہ خان ہوں، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں، مجھے ہلکا مت لینا۔ کاردار لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے فون بند کیا تھا۔ کچھ دیر بعد کچھ یاد آنے پر پھر سے فون اٹھایا، وہی نمبر ملایا تھا۔ 1 ہی گھنٹے پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ سنو، کال لوگ کب سے مانگی ہوئی ہے، مجھے ابھی تک موصول نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے؟ جھکتے ہوئے لہجے میں سوال پوچھا گیا۔ میڈم کال لاگ سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا ہے، ہم اپنی پوری کارروائی کر رہے ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ انکوائری ٹیم میں تمام لوگ تجربہ کار اور ماہرین ہیں، وہ شخص کمال ضبط کا مالک تھا۔ تمہیں میں نے جو کہا ہے وہی کرو، مجھے ابھی اس وقت کال لاگ بھیجو، میں انتظار کر رہی ہوں۔ اس سے قبل کہ آگے سے مزید تردد ہوتا انہوں نے فون بند کر دیا۔ کال لاگ دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہوئے تھے، مخملی پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر کر چمکنے لگے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک طرف سمایا ہر حقیقت کے یہاں ہونے میں بھی، ایک طرف سمایا ہے ہر اس لمحے میں بھی جب ہمارا کوئی خوف حقیقت کا روپ
سارے ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، سب اس درد کو بیان کرتے ہیں جو کسی نقصان پر، کسی جدائی پر محسوس کیا جاتا ہے، مگر اس اذیت کو کوئی کیوں نہیں سمجھ سکا جو دل کے عین نیچے میدے کے عین درمیان ایک گولے کی صورت ابھرتا ہے، خوف کے گولے کی صورت، اور انسانی جسم کے پور پور کو سن کر جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان ساکت بیٹھا اپنے انگن سوچوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، جب تک وہ اس کو کوئی جھوٹا تاثر سمجھ کر بلانے نہ لگے، مگر ایسا کب ہی ہوتا ہے۔ لاؤنج میں بیٹھے ننھی گلشن کے ساتھ کھیل میں مگن جاوید نے بجتے ہوئے فون کو جیب میں ٹٹولا، ایک ہاتھ سے فون کان پر رکھتے فون کو کان اور کندھے کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ننھی گلشن کے ساتھ کھیل میں مگن جاوید نے بجتے ہوئے فون کو جیب میں ٹٹولا، ایک ہاتھ سے فون کان پر رکھتے فون کو کان اور کندھے کے درمیان پھنسا کر وہ گلشن کی گڑیا کے گھنے بال ننھی کی وجہ سے سلجھا رہے تھے۔ گل اپنے باپ کی یہ محبت آنکھیں پٹ پٹاتے بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، میرے لائق کیا حکم ہے؟ رسماً سلام دعا کے بعد انہوں نے پوچھا تھا۔ آگے سے جانے کیا بات ہوئی کہ ان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ ابھی کچھ لمحے قبل وہ اتنے خوشگوار موڈ میں تھے کہ ان کی بیوی فاطمہ گل کو ان کے پاس بٹھا کر باورچی خانے میں آرام سے کھانا تیار کر رہی تھی، اور اب اچانک جاوید کی بویں تن چکی تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں پڑ گئی ہوں۔ بابا اس کے بال کھول دو۔ وہ فون ہاتھ میں رکھے نہ جانے کب سے اسی حالت میں بیٹھے مسلسل کسی سوچ میں گم تھے، اور وہ کب سے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی تھی۔ اتنے میں فاطمہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ جاوید صاحب، گلشن کب سے بلا رہی ہے۔ وہ بھی کچھ عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ پتہ نہیں وہ جیسے الفاظ ڈھونڈ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ کس کا فون تھا؟ ان کے ہاتھ میں فون دیکھ کر وہ جان گئی تھی۔ فاطمہ، بیگم صاحبہ نے بلایا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ میں حیران ہوں، متجسس بھی۔ ایسا کیا ہے کہ وہ صرف مجھ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ وہ بے چین ہوئے تھے، کچھ تھا ایسا جو انہیں کھٹک رہا تھا۔ لو، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کاروبار کے حوالے سے آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ اب ظاہر ہے بڑے صاحب کے بعد تو انہوں نے ہی سب سنبھالنا ہے نا، ورنہ بڑے صاحب کے بھائی تو کسی کام کے بھی نہیں ہیں۔ فاطمہ نے اپنے تئیں کافی تسلی بخش جواب دیا تھا۔ ہاں، پر پہلے ہی سب کچھ انہیں سمجھا چکا ہوں۔ اپنے ہاتھ اب کچھ نہیں ہے۔ وہ گویا ابھی بھی مطمئن نہیں تھے۔ 100 مسائل ہوتے ہیں، تنہا عورت کس پر اعتبار کرے؟ آپ پر ہی تو ان کا اندھا اعتبار تھا۔ کہتے ہوئے فاطمہ نے سرد آہ بھری تھی۔ ٹھیک کہتی ہو، کل جاتا ہوں، اللہ اس خاندان پر رحم کرے، آمین، کہہ کر انہوں نے گلشن کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ اگلے روز ٹھیک شام 5 بجے جاوید صاحب خان ہاؤس کے مہمان خانے میں موجود تھے۔ سامنے میز پر ملازم چائے کے ساتھ بقیہ لوازمات سجا رہا تھا، جبکہ وہ گمسم بیٹھے کسی سوچ میں، کسی انجانی الجھن میں مبتلا دکھائی دیتے تھے۔ ملازم کے جانے پر جیسے ایک گہری سانس لی، پھر اطراف میں ایک نظر ڈالی۔ کمرے کی ہر شے میں اکبر خان کی باروک مگر پوری اخلاص شخصیت کی جھلک نظر آتی تھی۔ یکایک ان کی آنکھیں بھیگنے لگیں، بہت کچھ ایسے یاد آنے لگا تھا۔ جاوید کے ہاں جب بہت عرصہ بعد پہلی اولاد کی پیدائش ہوئی تھی تو اس سے زیادہ خوش وہ تھے کہ اس کی ہر سالگرہ پر جاوید کو چھٹی دیتے تاکہ وہ اپنی اولاد کی خوشی منا سکیں، اس کو احساس دلا سکیں کہ وہ کتنی خاص ہے، اور غیروں کی اولاد سے اتنی محبت کرنے والا انسان اپنی اولاد کو تنہا اسی دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا تھا۔ دروازے سے اندر آتے سلطانہ کی کھنگار پر جاوید چونک کر اپنی نشست سے کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ سلام میں پہل کرتے گردن کو جھکایا گیا تھا۔ ہاتھ باندھے ادب سے کھڑے ہوئے اس ملکہ کے غلام ہی تو تھے۔ عدت مکمل ہونے کے بعد یہ آج ان کی کسی بھی ملازم سے یوں پہلی عام ملاقات تھی، ورنہ وہ محتاط رہتی تھی، البتہ کچھ کام مجبوری تھے، ہر کام کی ذمہ داری ان کے سر پر آ گئی تھی۔ وہ اس ملاقات کب سے منتظر تھی، اور آج بالآخر وہ دن آ گیا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ ان کے سراپے پر نظر ڈالتے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ان کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہوئی۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ کب اکبر خان کے بہت قریبی چہیتے ملازم سے ملاقات ہو۔ چائے کا کپ میز سے اٹھاتے انہوں نے کہا، لہجے میں طنز کی ملاوٹ تھی۔ جی، سلطانہ بیگم کے حکم پر چائے کا کپ ملازم سے لیتے ہوئے جاوید نے بس یہی کہنے پر اتفاق کیا۔ جاوید، تمہارے ساتھ اکبر خان اور اس خاندان کے بہت دیرینہ تعلقات ہیں۔ ہوا میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے انہوں نے نہ جانے سوال کیا تھا یا جواب دیا تھا، اور پھر کپڑوں سے لگا کر گھونٹ بھرا۔ چائے ختم ہو چکی تھی، وہ پوری طرح جاوید کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی، کچھ دیر کے توقف کے بعد وہ بولے، بھرا ہوا کپ ابھی بھی یہ ہاتھ میں تھا۔ میں نے ہمیشہ اکبر کو تمہاری تعریف کرتے دیکھا اور سنا ہے۔
تمہاری ایمانداری، تمہاری اخلاص کسی پر کبھی بھی اس خاندان کے کسی بھی فرد کو کوئی شک و شبہ نہیں ٹھہرا۔ ایک انداز سے کہہ کر پھر جاوید کے چہرے کے تاثرات پر نظر ڈالی جو ہنوز انہیں غور سے سننے میں محو تھے۔ وہ تجسس سے سکڑ گئی تھی۔ جاوید، تمہاری ایمانداری اور اس خاندان کے ساتھ جو تم نے بھلائی کی، تمہیں اس کا اجر آخرت میں بھی ملے گا۔ وہ گہرا سانس لے کر پھر کہہ کر رکی۔ جاوید نے جھکی نظریں اٹھائی۔ وہ اب کیا کہیں گی؟ کیا کہنے والی تھی؟ اتنی تمہید؟ لیکن دنیا میں تمہیں یہ دینا چاہتی ہوں۔ ملازم کو اشارہ کیا۔ وہ فائل تھامے سر جھکائے آگے آیا۔ فائل تھام کر انہوں نے اس کا سرسری سا جائزہ لیا۔ یہ لو، یہ اکبر خان کی جانب سے تمہارے لیے تحفہ ہے جو انہوں نے اپنی وصیت میں لکھ رکھا تھا۔ اسلام آباد میں خوبصورت اور پوش علاقے میں ایک کنار پر واقع خوبصورت محلہ۔ جاوید نے سر جھکا دیا، نظر نہ اٹھائی، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ کئی ساعتیں یوں ہی گزر گئیں۔ گہرا سانس لے کر سلطانہ نے فائل ان کے سامنے میز پر رکھ دی۔ فکر نہیں کرو، میں نے تمہیں صرف اس کام کے لیے نہیں بلایا تھا۔ یہ تو تمہاری امانت تھی، مگر جو اصل کام ہے وہ ایک ایسی ذمہ داری ہے، اسے صرف تم ہی نبھا سکو گے۔ میں کسی بھی اور ملازم پر یقین نہیں کر سکتی۔ تم جانتے ہو اکبر کے بعد مجھ پر کاروبار کی بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ میں ایک اکیلی عورت کہاں کیا کیا دیکھوں، کیا سنبھالوں۔ جاوید، میں بھی ایک ماں ہوں۔ میں نے شہریار خان کی تربیت کرنی ہے، اسے اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے باپ کے قدموں پر چل سکے۔ کہتے کہتے بالآخر ان کی آواز رک گئی۔ جذبات پر بمشکل قابو پاتے ہوئے انہوں نے جاوید کی طرف منت امیز نگاہوں سے دیکھا جو ساکت و جامد بیٹھے انہیں سن رہے تھے کہ اب آگے وہ کیا کہنے والی تھی، کیا چاہنے والی تھی۔ شیشے کی خوبصورت گول میز کے وسط میں رکھے کرسٹل بال پر ایک نگاہ ڈال کر دوبارہ جاوید کی طرف متوجہ ہوئے۔ ملازم ایک اور فائل لیے آگے بڑھا۔ جاوید، میں چاہتی ہوں خان انٹرپرائز اسلام آباد کی برانچ کے سارے معاملات تم سنبھالو۔ مزید تمہید کے بغیر فائل لیتے ہوئے ایک شان سے جاوید کے آگے بڑھائی گئی اور توقع کے برعکس وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے۔ مسلسل نفی میں ہل رہا تھا۔ اس رد عمل پر سلطانہ ٹھٹک کے چونک کر اپنی جگہ منجمد ہوئی۔ اس شخص کو دولت کی ہوس ہوتی تو وہ اتنی بڑی آفرز پر آنکھ میں کوئی تعصب، کوئی خوشی، کوئی اطمینان، کچھ تو ایسا جو اس کے اندر کی چھپی لالچ، حسد، برائی کو ظاہر کرتا، اس کے ماضی کے کسی جرم کی عکاسی کرتا۔ مگر وہاں کچھ نہیں تھا، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی چمک، نہ کوئی اطمینان۔ وہاں بس عجیب سنجیدگی تھی، خاموشی تھی۔ تب بھی جب سلطانہ نے پلاٹ کی فائل دی، تب بھی جب اتنی بڑی دولت اس کے حوالے کی، کوئی بھی خان انٹرپرائز کی ملکیت کا کچھ حصہ بھی پا لینے پر خوشی سے نہال ہو جاتا۔ مگر وہ کوئی ہی تو نہیں تھا، وہ جاوید رزاق تھا، اپنے قول و فعل کا پابند، اکبر خان کا سب سے ایماندار اور ذمہ دار غلام۔ اکبر خان، کیا جاوید رزاق واقعی اکبر خان کا ایماندار اور ذمہ دار غلام تھا، یا پھر وہ ڈونگ رچا رہا تھا ایمانداری کا؟ سلطانہ کیا کرنے والی ہے؟ کیا وہ جاوید رزاق کو اب آزمانا چاہتی ہے؟ کہانی آگے جاننے کے لیے جڑے رہیں کتابیرا کے ساتھ۔ اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے، کتابیرا کے چینل کو سپورٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔